یقیناً آپ کو یاد ہوگا میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا پیش کیا تھا. اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ دین کا جو کل علم ہے وہ اس کے 4 حصے ہیں. 4 قسم کے معلومات کا نام علم دین ہے. ان میں سے سب سے پہلا علم وہ ان تعرف ربک ہے، اپنے رب کو پہچاننا. اور ظاہر ہے رب کو پہچاننے کے بہت سارے مراحل ہیں اور ان تمام مراحل کو ہم اس مختصر درس میں بیان نہیں کر سکتے. دوسرا ان تعرف ما صنع بک، ان تعرف ما صنع بک، یہ سمجھو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کر رکھا ہے، کیا اس کا برتاؤ ہے، اس نے تمہیں کیا کچھ دیا ہے. اللہ کی نعمتیں اور ان کو سمجھنا ہے. اور تیسری چیز ان تعرف ما طلب منک، یہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا طلب کیا ہے، تم سے کیا مانگا ہے. آخری چیز ان تعرف ما یخرجک من دینک، تمہیں ان چیزوں کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے، اعمال، اذکار یا عقائد جن کی وجہ سے تو دین اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یعنی نعمتوں کو گننا یہ بات کا مرحلہ ہے. نعمتوں کو گننے سے پہلے ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے، تب ہم ایک سے شروع کریں گے اور پتہ نہیں لاکھوں میں جاتا ہے یا کروڑوں میں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، صرف اس لیے نہیں کہ بہت زیادہ ہیں. مثلا یہ سمندر کے قطروں کو بندے نہیں گن سکتا. اچھا وہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سمندر ہے، لیکن وہ قطرات کی کثرت کی وجہ سے ہم ان کو نہیں گن سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ یعنی یہ ٹینکر جو اوپر، ٹینکی جو اوپر ہے وہ محدود پانی ہے، اس میں کتنے قطرے ہیں یہ ہم کو پتہ ہے کہ اس کے اندر قطرے ہیں، لیکن کتنے ہیں یہ نہیں ہمیں پتہ. خدا کی جو نعمتیں ہیں وہ اصلاً ہمیں ان کے نعمت ہونے کا بھی پتہ نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ابھی یہ جدید سائنس بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یعنی جیسے جیسے علم ترقی کرتا جاتا ہے بہت ساری نعمتوں کا یعنی انکشاف ہو رہا ہے. یعنی علم مقدم ہے، پہلے علم ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر اس کے احصاء یا گننے کا مرحلہ آتا ہے. جب اس کی نعمتوں کا ہمیں علم ہی نہیں ہے تو پھر وہ گننے کی نوبت تک نہیں آتی. ابھی ایک سادہ سی مثال ہے، سادہ سی مثال وہ میں مختلف مناسبتوں سے یہ روایت بیان بھی کرتا رہتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور وہ ایک شخص آیا، آپ کے ساتھ کھانا کھایا، آپ نے دعوت کی تھی یا ویسے اتفاقاً آ گیا تھا اور پتہ نہیں دوپہر کا کھانا تھا یا رات کا کھانا تھا، امام کے ساتھ ایک دسترخوان پر مل کے کھانا کھایا. کھانے کے بعد معلوم نہیں امام کو کیوں یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، فرمایا کہ یہ ہمارا کھانا تمہیں کیسا لگا؟ کہا فرزند پیغمبر ایسا لذیذ کھانا زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا. لیکن اس کھانے کے ساتھ اب یہ دیکھے نا بندہ، یہ بندہ صرف کھانے پینے پہننے اور یہ چلنے یہ گاڑی شاڑی ان کو نعمت سمجھتا ہے، ان کو نعمت سمجھتا ہے. کہا کہ بہت اچھا کھانا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی تو اس کی فکر میں پڑ گیا ہوں. اس آیت نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. کون سی آیت؟ وہ آیت ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، روز قیامت تم سے نعمتوں کے بارے میں جو ہے نا وہ
پوچھا جائے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ آج آپ جو دسترخوان پر جو میں نے نعمت کھائی ہے، کھانا پینا، یہی کھانا پینا ہوگا اور پھل شل بھی ہوگا، تو نہیں کیا مجھے کھلایا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی شان اس سے بالاتر ہے کہ وہ تجھ سے وہ ایک روٹی کا ٹکڑا یا کھانے کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑے کا حساب کتاب لے۔ کا مطلب اس آیت میں جس نعمت کا ذکر ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا، وہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کی نعمت میں بھی نہیں ہے۔ یعنی ہم بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم ان سے مستفید بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے نعمت ہونے کا ہم کو احساس نہیں ہے۔ گننے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے۔ نعمت کے بارے میں جاننا کہ یہ خدا کی نعمت ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ابھی تو ہم پہلے مرحلے میں فیل ہیں اور دوسرے مرحلے کی نوبت ہی نہیں آتی۔